الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه اما بعد. آج ہم جس موضوع پہ بات کریں گے وہ ہے الحیاء من الایمان. حیا ایمان میں سے ہے، مطلب حیا ایمان کا حصہ ہے. تو ہم جانیں گے کہ حیا جو ہے وہ کیا ہوتی ہے اور کیسے آتی ہے، حیا کا اور ایمان کا آپس میں کیا تعلق ہے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحیاء والایمان قرناء فاذا رقی احدهما رقی الاخر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حیا اور ایمان باہم جڑے ہوئے ہیں، جب ان میں سے ایک اٹھتا ہے تو دوسرا بھی اٹھ جاتا ہے. مستدرک حاکم کی روایت ہے کتاب الایمان. یعنی حیا اور ایمان باہم جڑے ہوئے ہیں. اگر حیا کم ہوگی تو اتنا ہی ایمان کے اوپر بھی ایفیکٹ ہوگا، ایمان بھی گھٹ جائے گا. اور اگر ایمان کی پرواہ نہیں کریں گے تو حیا باقی نہیں رہے گی. حافظ ابن حجر لکھتے ہیں حیا کی تعریف میں کہ وہ صفت جو انسان میں باعث عار اور باعث مذمت امور کے خلاف سے پیدا ہوتی ہے. شرعی طور پر وہ اخلاقی صفت جس کی روح سے انسان کبھی افعال سے اجتناب کرتا ہے اور صاحب حق کو اس کا حق دینے کی کوشش کرتا ہے. فتح الباری کی روایت ہے. گویا حیا ایسی جھجک، شرم، لحاظ یا آڑ ہے جو انسان کو کسی غیر اخلاقی اور غیر شرعی کام یا بات کرنے میں آڑے آتی. کبھی یہ شرم یا لحاظ اللہ تعالیٰ سے ہوتا ہے، کبھی دوسرے انسان سے اور کبھی اپنے آپ سے. تو حیا جو ہے، سمجھ کے آئی کہ برائی کرنے میں شرم کا جانا حیا ہے، نہ کہ نیکی کو، اچھی بات کو لوگوں کو بتانے میں حیا کرنا، یہ حیا میں نہیں آئے گا. ایمان کے تحفظ کے لیے حیا کا تحفظ بھی ضروری ہے. قلب سلیم اس کے بغیر سلیم ہو ہی نہیں سکتا. نیکی کے تمام مظاہر جو ہیں وہ حیا کے باعث ہی پروان چڑھتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان کی 70 سے زیادہ شاخیں ہیں اور حیا بھی ایمان کی ایک شاخ ہے. آپ ایک درخت تصور کریں جو کہ ایمان کا درخت ہے. ہم اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں درختوں کو. آپ ایک خوبصورت سا درخت تصور کریں، ٹھیک ہے. نیچے اس کا آپ کہہ لیں کہ جو تنا ہے وہ ایمان ہے اور اس کے اوپر شاخیں لگی ہوئی ہیں بہت سی، جیسے کل آپ نے ایمان والوں کی صفات بھی پڑھی تھی، مومنین کی. امیجن کریں وہ سب شاخیں ہیں اور انہی میں سے ایک حیا بھی ایمان کی شاخ ہے. تو کتنا خوبصورت درخت آپ سب کے ذہن میں آیا. اب اسی کے اپوزٹ آپ ایک اور درخت امیجن کریں. نیچے تو ایمان موجود ہے لیکن اس کی شاخیں کٹی ہوئی ہیں. صرف جہاں پر 70 شاخیں ہونی تھی وہاں پر آپ تصور کریں کہ ایک درخت کے اوپر صرف 3 شاخیں ہوں، ایک دائیں جا رہی ہے، ایک بائیں جا رہی ہے، ایک اوپر جا رہی ہے. کیا وہ درخت خوبصورت لگ رہا ہے؟ اور اس کے اوپر پتے بھی نہیں ہیں، گرینری بھی نہیں ہے، خوبصورتی بھی نہیں ہے. تو بالکل بھی درخت ہمیں اچھا نہیں لگ رہا. ہم اسے لاغر، بیمار درخت کہہ سکتے ہیں، خزاں رسیدہ درخت کہہ سکتے ہیں. تو اس مثال سے آپ تصور کریں کہ ہمارے ایمان کا درخت جو ہے، جو ہمارے دل کے اندر ہے، وہ کیسا ہے. جس کا بیج جو ہے وہ ہم نے دل میں بویا ہے، وہ بیج کیسا ہے. اس سے جو درخت نکل رہا ہے ایمان کا وہ کیسا ہے، اور اس پر کتنی شاخیں ہم لگا چکے ہیں اور ہمیں کتنی لگانی ہے. آپ نے اس پہ غور کرنا ہے. معاذ بن جبل سے روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کسی قوم کی طرف بھیجا اور نصیحت فرمائی. آپ نے فرمایا سلام کو عام کرو، کھانا کھلاؤ، اللہ سے اسی طرح حیا کرو جس طرح تم اپنے گھر کے کسی فرد سے کرتے ہو، اور جب گناہ ہو جائے تو اس کے بعد نیکی کرو، اور جتنا ہو سکے اپنا اخلاق اچھا کرو. تو اس مختصر سی حدیث میں آپ دیکھیں کہ کتنے میسیجز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دیے اور ایک قوم کو پیغام بھیجا ہے. آپ دیکھیں ایک قوم کی طرف لمبا چوڑا پیغام نہیں بھیجا، 5 پیجز لکھے ہوتے کتنا یہ کام کرنے ہیں، یہ کام نہیں کرنے، بلکہ مختصر اور جامع بات کی. کیا ہے؟ سلام کو عام کرو. سلام کرنے سے کیا ہے؟ ایک دوسرے کو دعا ملتی ہے، آپس میں محبت بڑھتی ہے، اپنایت محسوس ہوتی ہے. اور اس سنت کو اب ہم بھی اپنائیں گے کہ جنہیں ہم جانتے ہیں اور جنہیں نہیں جانتے انہیں سلام کریں. ایک اور حدیث میں آتا ہے جس میں یہ واضح کیا گیا ہے کہ جنہیں آپ جانتے ہیں اور جنہیں نہیں جانتے سلام کو عام کریں، انہیں بھی سلام کریں. آج کل آپ تراویح پڑھنے جا رہے ہوں گے مساجد کے اندر، تو وہاں پر ضرور سلام کریں.
اپنے ایک آدھ کو دوست بھی بنائیں جو آپ کا قریبی ہے، اس سے سلام دعا اچھے سے کر لیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم حیا کے دائرے سے ہی باہر آ جائیں۔ جیسے کچھ خواتین ہوتی ہیں، وہ جیسی مسجد میں انٹر ہوئی، انہوں نے کہانیاں سنانی شروع کر دی، وہی عورتوں والی باتیں، میں نے تمہیں فلاں جگہ دیکھا تھا، تم کون ہو، تم کیسی ہو، اچھا میرے بچے ایسے ہیں، آپ کے بچے یہ کرتے ہیں۔ مطلب یہ نہیں ہے مسجد میں جا کر کہ ہم وہاں پر اپنے گھریلو سارے معاملات ڈسکس کرنے لگتے ہیں، اور جو دوسرے نمازی ہیں جو نماز ادا کر رہے ہیں ان کی نماز کو بھی خراب کریں۔ ہمیشہ مسجد کے آداب کا بھی خیال رکھا جائے، وہاں پر آہستہ آواز میں بات کی جائے اور ضرورت کی بات کی جائے، جتنا وقت بچ جائے اس میں اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے رہیں۔ دوسرے کے کھانا کھلاؤ، اور کھانا کھلانے کی بات بہت زیادہ قرآن پاک میں آتی ہے، جگہ جگہ پر اللہ تعالیٰ نے کھانا کھلانے کی جو ہے وہ بات کی، اور حدیث میں بھی آتا ہے کہ کھانا کھلانا جنت میں لے جانے والے کاموں میں سے ہے۔ اور اللہ تعالیٰ سے حیا کرو جس طرح تم اپنے گھر کے کسی فرد سے کرتے ہو، یعنی اگر اکیلے میں بھی ہیں، تنہا بھی ہیں، تو بھی ہمیں حیا کرنی چاہیے، کیونکہ ہمارا رب ہمیں دیکھ رہا ہے، اور گناہ ہو جائے تو اس کے بدلے میں ہمیں فوری نیکی کرنی ہے تاکہ ہمارا گناہ جو ہے وہ مٹ جائے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، حیا ایمان سے ہے، اور میری امت میں سب سے با حیا شخص عثمان رضی اللہ عنہ ہے۔ سبحان اللہ، کہ جن کی حیا کی آپ دیکھیں کہ ضمانت جو ہے، بشارت جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی کہ تمہیں سب سے با حیا شخص جو ہے وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی صحابہ جیسی حیات جو ہے وہ نصیب فرمائے، خصوصاً حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ جیسی۔ سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر نیکی صدقہ ہے، اور آخری چیز جو اہل جاہلیت نے نبوت کے کلام سے حاصل کی ہے وہ یہ ہے کہ جب تم شرم و حیا کو چھوڑ دو تو جو چاہے کرو۔ یعنی اس میں یہ بات واضح کی گئی کہ پچھلے بھی جتنے ادیان گزرے ہیں، اگرچہ ان میں جاہلیت آ گئی لوگوں میں، لیکن ابھی بھی جو بات ان کے اندر ملتی ہے، جو کلام انہوں نے بچا رکھے، وہ یہ تھا کہ جب تم شرم و حیا چھوڑ دو پھر جو چاہے کرو۔ یعنی پھر انسان دائرے سے باہر نکل جاتا ہے اگر وہ حیا کو چھوڑ دیتا ہے، پھر وہ کچھ بھی غلط کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ تو حیا کے دائرے میں رہنا جو ہے وہ ایمان کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فحش کوئی جس چیز میں ہو وہ اسے معیوب بنا دیتی ہے، عیب دار بنا دیتی ہے، اور حیا جس چیز میں ہو وہ اسے مزین کر دیتی ہے، یعنی خوبصورت بنا دیتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حیا ایمان کا حصہ ہے، اور ایمان والے جنت میں ہوں گے، جبکہ فحش گوئی برائی ہے، اور برائی والے جہنم میں ہوں گے۔ فحش گوئی سے کیا مراد ہے کہ بےہودہ بات چیت کرنا، مزاح کرنا، غلط قسم کے الفاظوں کا استعمال کرنا۔ جیسے اکثر بڑی عمر کی خواتین کو ہم نے دیکھا ہے کہ ان میں حیا اس طرح سے نہیں رہتی، جو شادی شدہ ہو جاتی ہیں انہیں لگتا ہے کہ اب تو ہم میرڈ ہیں، شادی شدہ ہیں، سارے مراحل سے گزر چکی ہیں، اب ہم جو مرضی بات چیت کریں۔ ایسا نہیں ہوتا۔ حیا عمر کے ہر حصے میں ہی قائم ہونی چاہیے۔ حیا کے تقاضے ہیں کہ گفتگو میں حیا، آپ گفتگو میں حیا کیا ہے، جو جس کی گفتگو میں حیا ہے ہوگی وہ ہمیشہ خیر کی بات بولے گا، اچھی بات بولے گا، جس سے دوسروں کو فائدہ ہو، اس کی بات نفع مند ہوگی، اچھے الفاظ کا چناؤ ہوگا، اور ایسے الفاظ جس سے دوسروں کو تکلیف نہ پہنچے، کسی کی طعنہ بازی نہیں ہوگی۔ پھر کیا ہے، اٹھنے بیٹھنے میں حیا۔ آپ دیکھیں کہ اٹھنے بیٹھنے میں حیات جو ہے یہ بہت زیادہ ضروری ہے، خصوصاً اس میں خواتین کے لیے۔ آپ دیکھیں جب ہم اٹھتے بیٹھتے ہیں اور اپنے کپڑوں کا لحاظ نہیں رکھیں تو بے پردگی جو ہے وہ ہو جاتی ہے۔ تو اس چیز کا دھیان رکھنا چاہیے کہ بے پردگی نہ ہو، ہمارے کپڑے اچھے طریقے سے ہوں۔ اکثر کچھ خواتین شارٹ شرٹ پہنتی ہیں تو اٹھنے لگتی ہیں یا بیٹھنے لگتی ہیں تو ان کا انداز بالکل اچھا نہیں لگتا، خصوصاً جب مردوں کے درمیان ہوں تو اس چیز کا خاص طور پہ دھیان رکھنا چاہیے۔ اور یہاں ایک اور بات بھی میں ضرور کہنا چاہوں گی کہ جب آپ نماز پڑھنے کے لیے جائیں کہیں مساجد میں یا گھروں میں نماز پڑھیں تو تب بھی اپنے لباس کا خصوصاً دھیان رکھیں۔ آپ کی آدھے ٹانگیں جو پگلیاں باہر آ رہی ہوتی ہیں جب رکوع میں جاتے ہیں، اتنی شارٹ جو ہے وہ شلوار پہنی ہوتی ہے، ٹائٹ ہوتی ہے، ٹخنے ننگے ہوں تو نماز نہیں ہوتی ہے اچھے سے۔ پھر اسی طرح سے بازو جو ہیں وہ کلائیوں تک اچھے سے کور ہونے چاہیے، آدھے بازو ننگے نہیں ہونے چاہیے۔ دوپٹہ جو ہے وہ اچھے سے لپیٹ کر لیں پہلی رکعت میں، یہ نہیں ہے نماز میں آپ بار بار درست کرتے رہیں، تو اس طرح سے آپ کا دھیان جو وہ بھی بھٹک جاتا ہے، اور نماز میں جو خشوع خضوع آنا چاہیے وہ نہیں آ پاتا۔ پھر لیٹنے میں حیا، کہ آپ الٹا نہیں لیٹ رہے ہیں، اپنے کپڑوں کو سنبھال کر لیٹ رہے ہیں، اس چیز کا خاص طور پہ دھیان رکھنا چاہیے، گرچہ آپ خواتین کے درمیان ہے لیکن حیا تو حیا ہے۔
گھر کے اندر کی معاشرت میں حیا یعنی آپس میں آپ بڑے لوگ بیٹھے ہیں تو کس انداز میں بات کرنی ہے، بچوں کے ساتھ ہیں تو کیا بات کرنی ہے، سب مکس گیدرنگ ہے تو ہمیں کون سی بات چیت کرنی ہے کون سی نہیں کرنی۔ گھر سے باہر کے معاملات میں حیا بہت ضروری ہے۔ باہر جیسے خواتین خریداری کے لیے جاتی ہیں تو وہاں پر اکثر خواتین جو ہیں لحاظ نہیں کرتی بات چیت کا، بہت زیادہ فرینک ہو جانا، اور اکثر خواتین جو ہے وہ اس وجہ سے بھی فرینک ہوتی ہیں کہ پھر جو ہے وہ ریٹ کم ہو جائے گا۔ تو اس بارے میں وعید آئی ہے کہ گناہ ہے کہ آپ جو ہے وہ دکاندار سے ہنسی مذاق اس وجہ سے کریں کہ آپ کو لباس جو ہے یا جو بھی آپ خرید لیں وہ آپ کو کم قیمت میں مل جائے، تو یہ بے حیائی میں آ جاتا ہے۔ آپ جس سے بھی جہاں بھی ضرورت ہوئی کسی میل سے بات کرنے کی، ایک فاصلہ جو ہے وہ قائم رکھا جائے اور الفاظ مختصر اور سخت آواز میں بولے جائیں تاکہ کسی کے دل میں کوئی برائی جو ہے وہ نہ آئے۔ پھر تعلیم حاصل کرتے ہوئے حیا کی حفاظت، تقریبات میں حیا، اور یہ بہت اہم ہے۔ تقریبات میں خوشی کی تقریبات ہیں یا غم کی، اس میں حیا کو خصوصاً سامنے رکھا جائے۔ اب دیکھیں ہمارے ہاں کتنا ٹرینڈ بن چکا ہے، شادی بیاہ پہ ضروری سمجھا جاتا ہے کہ بالوں کو کھلا چھوڑا جائے اور دوپٹہ جو ہے وہ گلے میں ڈالا جائے۔ اس دوران کتنے مرد اندر آ رہے ہیں جا رہے ہیں، مووی والے ہیں باقی سب ہیں، تو ہم سمجھتے نہیں بھائی شادی ہو رہی ہے، شادی میں سب جائز ہے، تو ایسا نہیں ہوتا۔ آپ کی حیا ایمان ہر جگہ پر ویسا ہی ہونا چاہیے، وہ خوشی کے لمحات ہوں یا پھر سخت لمحات ہوں، غمی کے ہوں، برے حالات ہوں، لیکن حیا ایمان قائم رہنا چاہیے اپنی جگہ پہ۔ حیا بے حیا لوگوں کے ساتھ تعلقات میں حیا یعنی اچھے لوگوں کے ساتھ تعلق بنایا جائے۔ اگر کوئی ایسے لوگ آپ کی زندگی میں آ جاتے ہیں تو ان کے ساتھ دیکھا جائے کہ کس طریقے سے کہ آپ کی حیا پہ چوٹ نہ آئے، آپ نے ان سے کس طرح سے رہنا ہے یا ملنا ہے۔ حیا کسی کام کو کرنے سے پہلے ہی بندے اور انسان کے درمیان آڑ بن جاتی ہے، یعنی برے کام کو کرنے سے پہلے حیا جو ہے، جو ایمان والا انسان ہوتا ہے اس کی حیا آڑے آ جاتی ہے، اور وہ پھر اس کا ضمیر جو ہے وہ احتجاج کرتا ہے اور برا کام نہیں کرنے دیتا۔ اگر کوئی حیا کی دیوار کو توڑ دیتا ہے تو پھر بھی ایک بار ضمیر جو ہے وہ اندر سے نوکنگ تو کرتا ہے، لیکن جو اس کو محسوس کر لے تو وہ بچ جاتا ہے۔ جو اس نوکنگ کو بھی محسوس نہیں کرتا تو پھر کیا ہوتا ہے، اس انسان کو کہتے ہیں اس کا ضمیر مر چکا ہے، یہ بے ضمیر ہو گیا۔ تو بے ضمیر مطلب بے حیا ہو گیا، اسے حیا کی کوئی حیثیت ہی اس کے اندر اس کے دل میں نہیں رہی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے انبیاء کے کلام میں سے ہے کہ جب آپ بے حیا ہو جائیں تو جو جی میں آئے کر گزرو۔ تو جب حیا چلی جاتی ہے پھر انسان کا ایمان بھی قائم نہیں رہتا۔ حیا دراصل فطری جذبہ ہے، ابلیس نے بھی کل ایسے ہی کیا تھا اور آج بھی ایسے ہی ہے کہ وہ انسانوں کی حیا پر ضرب لگاتا ہے۔ جیسے قرآن پاک کی آیت ہے، اے بنی آدم کہیں شیطان تم پر سے ایسے ہی لباس نہ اتروا دے جیسے تمہارے ابا سے اتروا دیا تھا۔ تو یہ کیا ہے، یہ شیطان کا ایک ہتھیار ہے کہ جس کے ذریعے سے وہ لوگوں کو تباہ کر سکتا ہے کہ حیا جو ہے وہ ختم کر دی جائے، لباس مختصر کر دیے جائیں۔ اور آج آپ دیکھتے ہیں کہ بچیاں نقاب کرنے کو یا بڑی چادر لینے کو کتنی آر محسوس کرتی ہیں، شرم محسوس کرتی ہیں، جبکہ شرم جو ہے وہ برائی کو کرتے ہوئے آنی چاہیے۔ ہمارے ہاں کیا ہو گیا، الٹ ہو گیا۔ حیا اچھی بات کو لینے کے لیے ہمیں شرم آتی ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، اتنی بڑی ہو گئی ہو، یہ تم تو اماں لگ رہی ہو، یہ کیسے ہے۔ تو بچوں کو چھوٹے ہوتے سے ہی حیا اور اچھا لباس کا دھیان رکھنا چاہیے، انہیں سکھانا چاہیے۔ ہمارے یہاں اکثر مائیں ایسی بھی ہوں کہتی ہیں پھر کیا ہوا، 5 سال کی تو ہے ابھی، 6 سال کی تو ہے، چھوٹی سی تو ہے، پھر کیا ہوا، سلیو لیس ڈریس پہنا دیا یا نکر پہنا دی، لائٹس کا دھیان نہیں رکھا۔ تو اس چیز کا دھیان شروع سے ہی رکھنا ضروری ہے۔ جب بچہ 2 سال کا بھی ہوتا ہے تو وہ بھی اتنی چیزیں وہ پک کر رہا ہوتا ہے، سوسائٹی میں اپنے اپنے ارد گرد جو ہوتا دیکھ رہا ہوتا ہے وہ پک کر رہا ہوتا ہے، لیکن شاید اتنا بول کے نہیں بتا رہا ہوتا، اور ہم حیران ہوتے ہیں جب وہ عمل کرتا ہے جو ہمارے ارد گرد اس نے ہوتے دیکھا ہوتا ہے۔ تو اس چیز کا خصوصاً دھیان رکھیں کہ کہیں ابلیس جو ہے وہ ہمارے اوپر بھی جو ہے وہ اٹیک کر کے اپنا کام نہ کر لے۔ اور ایک لحاظ سے کہا بھی جاتا ہے کہ یہ ابلیس کا ایجنٹ ہے جو کامیاب ہو گیا ہے اس میں، کہ اس نے مسلمانوں کے لباس جو ہیں وہ اتروا دیے، اور یہ معاشرے کے بارے میں کفار لوگوں کی ایک پلاننگ تھی جو کہ مسلمانوں کے اندر سے حیا ختم کر دی جائے، اور حیا جو ہے وہ ختم ہو رہی ہے۔ حیا جو ہے انسان کی پہچان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر دین میں خصلت ہوتی ہے جو اس دین والوں پر غالب ہوتی ہے۔ ہر دین میں ایک خصلت ہوتی ہے، خوبی ہوتی ہے جو اس دین والوں پر غالب ہوتی ہے،
اور اسلام کی خصلت حیا ہے جو ہر مسلمان میں ہونی چاہیے۔ حیا کی نگاہوں میں بھی حیا ہونی چاہیے۔ آپ کسی میل سے بات کر رہے ہیں، آپ کی نگاہیں جھکی ہوں، نہ کہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے، یہ حیا ہے۔ آپ کسی باہر بات کر رہے ہیں، آپ کی آواز ہلکی ہو، اونچی نہ ہو کہ وہ 10 لوگوں تک جا رہی ہو، آہستہ آواز میں بات کریں، مختصر بات کریں۔ الحیاء من الایمان والایمان فی الجنہ، حیا ایمان میں سے ہے اور ایمان جنت میں لے جانے والا ہے، اور بے حیائی ظلم ہے اور ظلم کا انجام جہنم ہے۔ یہاں سوال ایک ہوتا ہے کہ بے حیائی ظلم کیسے ہے؟ ظلم کہتے ہیں حقدار کو اس کا حق نہ دینا، کسی چیز کو اس کے جائز مقام سے ہٹا دینا، یہ ظلم ہے۔ تو انسان کا اصل مقام حیا کا ہے۔ جب کوئی حیا نہیں کرتا، اپنے آپ کو حیا سے ہٹا لیتا ہے، تو وہ بے حیا ہو جاتا ہے، اور اس طرح سے وہ اپنی ذات کے ساتھ ظلم کرتا ہے، اور پھر ظلم جو ہے وہ جہنم تک پہنچا دیتا ہے۔ اور حیا خیر ہی لے کر آتی ہے، اور خیر جو ہے وہ جنت تک پہنچا دیتی ہے۔ وہ انسان کی زندگی کے لیے، خاندان، معاشرے کے لیے، اس کی سوچ سے لے کر فکر تک، اس کے دیکھنے، سننے، بولنے سے لے کر اس کے سمجھنے تک، ہر جگہ خیر ہی خیر ہے۔ کیونکہ حیا کی وجہ سے انسان بے لگام اپنی نظروں کو ہر چیز دیکھنے نہیں دیتا، فضول سوچتا نہیں ہے۔ حیا کی وجہ سے انسان اپنی تنہائیوں میں بھی کانشیس رہتا ہے، یہ بہت اہم ہے۔ آج کل ہمارے ہاتھوں میں موبائل ہیں، اور چیزیں جو ہیں وہ خود پاپ اپ ہو کے آگے آتی ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا کہ ہم باقاعدہ یوٹیوب پہ جائیں اور اوپر لکھیں تو ہمیں کوئی غلط چیز جو ہے وہ سامنے آئے گی، بلکہ خود بخود آ رہی ہوتی ہے۔ اس وقت بچنا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے کہ اپنی تنہائیوں کو بھی ہم پاک کر لیں، کہ اگر ہمارے والدین تو ہمیں روک رہے ہیں اور ان کو خبر بھی نہیں ہے، ہم اکیلے اپنے روم میں بیٹھے ڈراماز دیکھ رہے ہیں، گانے سن رہے ہیں، بہت ویڈیوز دیکھ رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہے ہیں نا۔ اللہ تعالیٰ کی نگاہوں کا شعور جو ہے وہ باحیا انسان کو ہی ہوتا ہے، اپنے پیدا کرنے والے سے وہ شرماتا ہے۔ تو نتیجہ کیا نکلتا ہے پھر؟ کہ انسان گناہوں سے بچ جاتا ہے، نیکیاں پروان چڑھتی ہیں، آنکھوں پر کنٹرول، دل پر کنٹرول، کانوں پر کنٹرول، حیا محفوظ رہتی ہے۔ اگر ہم کنٹرول نہیں کریں گے، اپنی آنکھوں کو ایک دائرے میں نہیں لائیں گے، جہاں جی چاہیں اپنی آنکھوں کو چھوڑ دیں، دل پہ کنٹرول نہیں کرے گا، جس کو چاہیں، جس کے بارے میں چاہیں دل میں جگہ بنا لیں، ایسا نہیں ہوگا۔ دل خاص ہے، اور اس میں سب سے پہلے اللہ کی محبت ہوگی، ایمان ہوگا۔ دل کی عبادات کو دل کے اندر بٹھائیں، اور غیر اللہ کی محبت سے دلوں کو پاک رکھنا چاہیے، کینے سے، بغض سے، دوسروں کے بارے میں بدگمانیوں سے دل کو پاک رکھنا چاہیے، پھر خیر دل کے اندر اترے گی۔ ورنہ خیر جو ہے وہ دل کے اندر نہیں اتر سکتی جب دل کو ہم نے برائیوں سے ہی بھر رکھا ہے۔ کوئی ایک برتن ہے جس کے اندر پہلے سے ہی آپ نے کچھ ڈال رکھا ہے، اور اس کے اندر دوبارہ سے کوئی چیز ڈالیں تو وہ اندر تو نہیں ڈلے گی، وہ باہر ہی گرے گی، یا دونوں کا مکسچر کچھ اور ہی بن جائے گا۔ اس لیے دل کو صاف کرنا بہت زیادہ ضروری ہے، اور ایمان کا حصہ ہے کہ ہم دل کے اندر جو ہے وہ دل کی خاص عبادات جو ہیں وہ کریں۔ جیسے دل کی عبادات میں کیا آتا ہے؟ تقوی آتا ہے، غور و فکر آتا ہے، دل کی عبادت میں محبت ہے، توکل ہے، اللہ سے امید ہے۔ آپ دل کی عبادات کو ضرور سرچ کریں اور اسے پڑھیں کہ ہم اپنے دل کو اپنے کنٹرول میں کیسے لے سکتے ہیں۔ اور پھر کانوں پہ کنٹرول، کہ آپ دوسروں کی، کوئی 4 لوگ بیٹھے ہیں وہ غیبت کر رہے ہیں اور آپ بھی وہاں پر بیٹھے مزے سے غیبتیں سن رہے ہیں، تو یہ تو کانوں پہ کنٹرول نہ ہوا۔ یا اسی طرح سے کچھ لوگ بیٹھے ہیں میوزک سن رہے ہیں، یا آپ خود سے ہینڈ فری لگا کے میوزک سن رہی ہیں، تو کتنا آپ کے اعضاء جو ہیں وہ گناہ کر رہے ہیں۔ آپ کے ہاتھوں نے چلایا، کان سن رہے ہیں، ذہن میں خیالات آ رہے ہیں، اس کا اثر دل پہ پڑ رہا ہے، دل پہ چوٹیں لگ رہی ہیں، زخم ہو رہا ہے، دل زخمی ہو رہا ہے دل۔ تو زخمی دل پھر کس طرح سے آپ کو نیکی کی طرف ابھار سکتا ہے؟ بیمار لوگ تو، کسی کو بھی بیماریاں تو اچھی نہیں لگتی نا۔ تو جسمانی طور پہ ہم جیسے بیماریوں سے بچتے ہیں، روحانی طور پہ بھی ہمیں بیماریوں سے بچنا ہے۔ حیا قیمتی سرمایہ، اس کی حفاظت کی ضرورت ہے۔ آج کے بعد انشاءاللہ ہم اپنے حیا کی حفاظت کریں گے، حیا اور ایمان کو بڑھاتے رہیں گے، اور ان دونوں کا تعلق آپس میں مضبوط رکھنے کی کوشش کریں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان کی 2 شاخیں ہیں، حیا اور کلام میں تعامل کرنا۔ کلام میں تعامل سے مراد ہے سوچ کر بولنا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لوگوں کو مسلسل بولتے رہتے ہیں، ان کے پاس اتنی کہانیاں ہوتی ہیں سنانے کو، لیکن دوسرے لوگ تھک جائیں گے، لیکن کچھ لوگ جو بولنے والے ہوتے ہیں وہ نہیں تھکتے۔ تو آپ نے غور کرنا ہے کہ میں اس میں سے، ان لوگوں میں سے تو نہیں ہوں جو بس سناتی رہتی ہوں، بولتی رہتی ہوں، اور لوگ بعد میں مذاق اڑاتے ہیں۔ میں نے خود یقین کریں ایسے دیکھا ہے کچھ لوگوں کو، کہ وہ جب لوگ ان کے سامنے ہوتے ہیں تو وہ انہیں اچھا کہہ رہے ہوتے ہیں، جو زیادہ لوگ بولتے ہیں نا،
جیسے کوئی ایک خاتون ہے وہ بہت زیادہ بولتی ہیں، اور ایک گروپ ہے، گروپ کے سب لوگ انہیں اسے اچھا سمجھ رہے ہیں، اس کے سامنے اس کی تعریف کر رہے ہیں، لیکن بعد میں جب وہ درمیان میں موجود نہیں رہی تو وہ ہنستے تھے اس پہ، جو زیادہ بولتی تھی، جو ان کو ہنساتی تھی اور ایک رونق کا باعث بنی ہوئی تھی ان کے لیے، بعد میں وہ لوگ ہنستے تھے ان پہ۔ تو کہیں ہم ایسے لوگوں میں سے نہ ہوں۔ اور ایسی میں نے خاتون کو بھی دیکھا جس جس نے ایک لوگوں کے درمیان، ایک گروپ کے درمیان مختصر بات کی اور جامع بات کی، اچھی بات کی، تو اس کا روب تھا، وہی لوگ تھے، وہی گروپ تھا، لیکن اسی گروپ کے اندر ایک لڑکی ایسی تھی اور دوسری ایسی تھی۔ دوسرے کے بارے میں خود سے میں نے اپنی آنکھوں سے روب دیکھا، اور بلکہ ان کی زبانوں سے سنا بھی پیٹھ پیچھے، اس لڑکی کے پیچھے، کہ ان کا جو ہے وہ روب ہے، ان سے بات کرتے ہوئے دیکھنا پڑتا ہے کہ یہ ان سے بات کرنے والی ہے یا نہیں ہے۔ آپ دیکھیں لوگ وہی ہیں، لیکن ان کو پتہ ہے کہ اگلے بندے کو کیسے ٹریٹ کرنا ہے، جو زیادہ بول رہا تھا اس کو کیسے ٹریٹ کرنا ہے، اور جو کم بول رہا ہے، جامع بات بول رہا ہے، اس نے اپنی نظروں کی حفاظت کر رکھی ہے، اس کے ساتھ کیسے بولنا ہے۔ اور میں نے دیکھا کہ وہاں پر یہ گروپ جو ہے وہ میل فیمیل کا اکٹھے ہے، اور اس دوران اسی لڑکی کو ایک میل کے ساتھ بیٹھ کر کام کرنے کی ضرورت پیش آئی، تو وہ میل اس کے روب سے اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ تو یہ ہے حیا جس کے اندر ہوتی ہے، یہ میرا اپنا ذاتی تجربہ ہے، اس کا دوسرے لوگوں کے اوپر روب ہوتا ہے، میل کے اوپر روب آتا ہے، اور ہر کوئی اس سے ویسے بات نہیں کر سکتا جیسے زیادہ بولنے والے سے یا زیادہ ہنسنے مذاق کرنے والے سے لوگ فری ہوتے ہیں اور بولتے ہیں۔ جب انسان بیہودہ کوئی کرے، غیبت کرے، جب انسان اپنے آپ پر پابندی نہیں لگاتا تو پھر انسان جو ہے وہ پھر بہت زیادہ کلام کرتے ہیں۔ تو ان چیزوں پر پابندی لگانی ہے، اچھی بات کرنی ہے، مختصر بات کرنی ہے، زیادہ بولنے سے بچنا ہے۔ اور دو شاخیں نفاق کی ہیں، بیہودہ گوئی کرنا اور بہت کلام کرنا۔ ترمذی کی روایت ہے 2027 نمبر پر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت زیادہ کلام نہ کیا کرو، اس لیے کہ کلام کی کثرت دلوں کو سخت کر دیتی ہے۔ بہت بڑی بات ہے اس حدیث میں، کہ دلوں کو سخت کر دیتی ہے۔ ہمارے دل جب سخت ہو جاتے ہیں نا، پھر نیکیاں کرنی مشکل ہو جاتی ہے، نیکی کی باتیں دلوں پہ اثر نہیں کرتی، مشکل لگتا ہے، بوجھ محسوس ہوتا ہے، دل غمگین رہتا ہے، روح جو ہے وہ بیمار ہو جاتی ہے۔ تو انشاءاللہ اب آج کے بعد آپ نے نوٹ کرنا ہے کہ میں نے بلا وجہ نہیں بولنا، جہاں میری ضرورت پیش آئے گی وہاں میں بولوں گی، اچھی بات بولوں گی، خیر کی بات بولوں گی۔ دل جب سخت ہو جاتے ہیں پھر نیکی کی باتیں جو ہیں وہ اثر انداز نہیں ہوتی، تو دلوں کو ہم نے سخت نہیں کرنا۔ اور جن کے دل سخت ہوتے ہیں وہ پھر منافق ہو جاتے ہیں، کہ نیکیاں تو کر نہیں رہے ہوتے، نام کے مسلمان ہوتے ہیں، اور منافقوں کے بارے میں سخت وعید ہیں، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار۔ منافق جو ہے، کھوٹا انسان جو ہے، جب کوئی چیز کام نہیں آتی تو کھوٹا انسان تو اپنے کام کا بھی نہیں رہتا۔ دیکھیں نا، کوئی بھی چیز جو کھوٹی ہوتی ہے، جس میں کھوٹ آ جاتا ہے، ہم اسے پسند نہیں کرتے۔ تو اگر انسان کے اندر کھوٹ آ جائے، منافقت آ جائے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس انسان کو کیسے پسند کر سکتے ہیں، جب ہم انسان ہوتے ہوئے کھوٹ کو پسند نہیں کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ کو بھی وہی مومن پسند ہے جو مخلص ہوتا ہے، خالص ہوتا ہے، جس کے اندر کھوٹ نہیں ہوتا۔ ہم دودھ کے اندر پانی مل جائے تو اس دودھ کو لینا پسند نہیں کرتے، لیکن ہم اپنے روزوں کے اندر، اپنی عبادات کے اندر کتنے سوراخ کیے ہوتے ہیں برائیوں کے، لیکن پھر بھی ہم امید رکھتے ہوتے ہیں ہمیں جنت جانا ہے۔ تو اس لیے کوشش کرنی ہے کہ ہم صحیح معنوں میں جنت جانے والے کام کریں، جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہوں، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کار کے مطابق ہوں۔ تو آج کی ہماری بات چیت جو تھی وہ اتنی ہی تھی، ہمارا ٹائم پورا ہو رہا ہے۔ تو حیا جو ہے انشاءاللہ اس کو اپنے اندر لے کر آنا ہے، تاکہ ہم اپنے ایمان کو بڑھا سکیں، اور ہمارا ایمان کامل ہوگا تو ہی ہم صحیح معنوں میں مومن بن سکیں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔